آج آئے ہم مل کر خدا کے کلام کا مطالعہ واضح عنوان خدا پر ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہے سے کرنے میں کچھ وقت گزاریں۔ جب ہم خوشخبری کی منادی کرتے ہیں تو ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہمیں خدا پر ایمان رکھنا چاہیے، پھر ہم مبارک ہوں گے۔ آپ کی بات سننے والے یہ کہہ کر آپ کو رد عمل دکھائیں گے کہ خدا پر ایمان رکھنے کا مطلب کیا ہے۔ آپ سب، آپ کے خیال سے جواب کیا ہے؟ ہم خدا پر کیسے ایمان رکھ سکتے ہیں؟ ہمارے ذہنوں میں شاید غیر واضح جواب ہو، مگر ہم خود بھی یقینی جواب کے ساتھ واضح طور پر اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے۔ جب کوئی آپ سے ایسا سوال پوچھتا ہے تو آپ کو کچھ یوں سادگی سے جواب دینا چاہیے کہ خدا پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ تسلیم کرنا ہوتا ہے کہ خدا کا کلام ہمیشہ راست ہے اور مطلق طور پر اس کی فرمانبرداری کی جائے۔ اگر ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ خدا کا کلام ہمیشہ راست ہوتا ہے تو ہم اپنی ذاتی رائے عکس کر لیں گے اور ہم مناسب امتیاز پانے میں ناکام رہیں گے۔ نیز ہم اپنے اپنے معیار کے مطابق اپنے گناہگار خیالات سے خدا کے کلام کا بھی فیصلہ کریں گے۔ ہم انتہائی درجے کے وہ گناہگار تھے جنہوں نے آسمان میں خدا کے خلاف گناہ کیا تھا اور اس زمین پر پھینک دیے گئے تھے۔ چونکہ ہم آسمانی گناہگار ہیں، اس لیے بعض اوقات ہم 100% خدا کے کلام کو سمجھ نہیں سکتے۔ جب خدا کا کلام بخشا جاتا ہے تو چونکہ ہم اس کلام کے باعث نتیجے کو نہیں جانتے تو ہم بعض اوقات یہ کہہ کر اپنے خیالات پر اصرار کرتے ہیں کہ کیا یہ طریقہ اس طریقے سے بہتر نہیں ہے؟ اکثر اوقات خدا کا کلام ہمارے عام فہم سے مختلف ہی ہوتا ہے۔ جب ہم نے آسمان میں گناہ کیا تھا اور اس زمین پر پھینک دیے گئے تھے تو ہم اپنی گناہ بھری فطرت ساتھ لے آئے تھے۔ اسی لیے ایسے اوقات ہوتے ہیں جب ہم مطلق طور پر بے عیب خدا کے کلام کو قبول کرنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں۔ ان کی باتیں ہمارے گناہ بھرے خیالوں اور عام فہم سے مختلف ہوتی ہیں۔ تو پھر خدا کے کلام کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں مطلق طور پر ان کے کلام کو قبول کرنا اور کہنا چاہیے کہ خدا کا کلام ہمیشہ راست ہوتا ہے۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کا خدا پر درست ایمان ہوتا ہے۔ اگر ہم دنیا کی تخلیق سے لے کر آج کے دن تک خدا پر صحیح ایمان رکھنے والے لوگوں کی مثالوں کو کتاب مقدس میں سے دیکھیں تو ہم کہیں گے واقعی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کے کلام کو تسلیم کیا تھا کہ خدا کا کلام ہر طرح کے حالات میں ہمیشہ راست ہوتا ہے۔ نیز یہ وہ لوگ ہیں جو مطلق طور پر خدا کے کلام کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔ ان مثالوں سے ہم تصدیق کر سکتے ہیں کہ خدا پر صحیح ایمان رکھنے والے لوگ واقعی مبارک تھے۔ جب ہمارا عام فہم خدا کے کلام کے برعکس ہوتا ہے تو ہمیں اسے اپنے گناہگار خیالوں سمیت اتار پھینکنا چاہیے۔ اس قسم کے لوگ خدا پر ایمان رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ مزید برآں اگر خدا پر ہمارا اتنا قابل ستائش ایمان ہے تو ہم آسمان کی ابدی بادشاہی میں داخل ہو سکیں گے، کیا ہم نہیں ہوں گے؟ ایسا ایمان رکھنے کی غرض سے ہمیں ماضی میں جو تجربہ ہوا اور جن باتوں پر عمل کیا ان پر بھروسہ کیے بغیر سب سے پہلے ہمیں اپنی سوچ و فہم کو ترک کرنا سیکھنا چاہیے۔ خدا کا تجربہ اس تجربے کی نسبت کہیں زیادہ ہوتا ہے جو ہمیں اپنی ساری زندگی میں ہوتا ہے۔ نیز ہماری نسبت خدا کے پاس کہیں زیادہ عام فہم ہے۔ ہمارا اندازہ خدا کے نقطہ نظر کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، جو ہم سے کہیں زیادہ عاقل اور بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ ہم انسان یہاں تک کہ ایک معمولی سے سیارے یعنی اس زمین کو بھی چلا نہیں سکتے، تاہم خدا ہر 24 گھنٹے میں زمین کا ایک چکر مکمل کرواتے ہیں اور ہر روز 365 دنوں میں سورج کے گرد مدار پر گھماتے ہیں۔ چاہے سائنس کتنی ہی جدید ہو کر ترقی کر جائے، لوگ کتنے ہی ذہین اور دانا ہوں، یا چاہے کتنے ہی آلات ترقی کر لیں، کیا کوئی زمین کی گردش کو روک سکتا ہے؟ کسی میں قابلیت نہیں یا ایسا کرنے کی دنائی بھی نہیں ہے۔ خدا کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ان کے پاس زمین کی گردش روکنے کی قابلیت ہے، یا حتیٰ کہ سورج کو پیچھے لے جانے کی بھی۔ خروج کے وقت میں کیا کتاب مقدس رقم نہیں کرتی کہ یشوع کی دعا کے وسیلے خدا نے سورج اور چاند کو سارا دن روکے رکھا تھا؟ خدا نے اجرام فلک کو اپنا سفر جاری رکھنے سے روکے رکھا تھا،
لہٰذا انسانوں کے معمولی عام فہم سے کیا ہم واقعی خدا کی عظیم دانائی کا اندازہ لگا سکتے ہیں جو کائنات کو چلاتے ہیں، یا یہ کہنے کی جرات کر سکتے ہیں کہ ہمارا طریقہ خدا کے طریقے سے بہتر ہے؟ ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہم کیسے اپنا سارا غرور و گھمنڈ اتار پھینکیں، جس نے ایک وقت ہمیں سوچنے پر مجبور کیا تھا کہ ہمارا طریقہ بہتر طریقہ ہے۔ تب ہم وہ ہو سکتے ہیں جن کا خدا پر درست ایمان ہے اور آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے قابل بنتے ہیں۔ کیا ہم نہیں ہو سکتے؟ آج میں آپ سے کہوں گا کہ کتاب مقدس کی ان تعلیمات کو سیکھیں تاکہ ہم سب خدا کے وہ لوگ بنیں جن کا خدا پر قابل تحسین ایمان ہوتا ہے۔ ہم مکاشفہ باب 14 آیت 1 سے خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں۔ پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ برا سیون کے پہاڑ پر کھڑا ہے اور اس کے ساتھ 1,44,000 شخص ہیں جن کے ماتھے پر اس کا اور اس کے باپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اور مجھے آسمان پر سے ایک ایسی آواز سنائی دی جو زور کے پانی اور بڑی گرج کی سی آواز تھی، اور جو آواز میں نے سنی وہ ایسی تھی جیسے بربط نواز بربط بجاتے ہوں۔ وہ تخت کے سامنے اور چاروں جانداروں اور بزرگوں کے آگے گویا ایک نیا گیت گا رہے تھے، اور ان 1,44,000 شخصوں کے سوا جو دنیا میں سے خرید لیے گئے تھے کوئی اس گیت کو نہ سیکھ سکا۔ یہ وہ ہیں جو عورتوں کے ساتھ آلودہ نہیں ہوئے بلکہ کنوارے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو برا کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں جہاں کہیں وہ جاتا ہے۔ اس آیت میں کتاب مقدس بیان کرتی ہے کہ لوگ جو زمین سے خرید لیے گئے ہیں وہ برا کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں جہاں کہیں وہ لے جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آج کے واعظ کے عنوان کو ذہن میں رکھیں تو جو مندرجہ بالا بیان کیے گئے لوگ وہ ہیں جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ کہیں گے خدا کا کلام ہمیشہ راست ہوتا ہے۔ اگر خدا کی طرف سے کوئی اور تعلیم بخشی گئی ہو تو بھی وہ کہیں گے وہ کلام بھی راست ہے۔ جو برا کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں جہاں کہیں وہ جاتا ہے وہ لوگ اپنی رائے یا اندازے پر اصرار نہیں کرتے۔ وہ ہرگز نہیں کہیں گے میرا عام فہم خدا کے عام فہم سے بہتر ہے۔ ان میں سے کوئی ایسا کام نہیں کرے گا۔ یہ طریقہ اس طریقے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اپنی صلیب اٹھاتے ہوئے ہم کیوں اذیتوں، دکھوں اور مصیبتوں سے گزرتے ہیں؟ کیا اس ہموار راستے، پر امن اور کشادہ راستے سے نیچے جانا کہیں زیادہ آسان نہیں ہے؟ ہمارا عام فہم کچھ ایسا ہے جو صرف اس دنیا میں پروان چڑھا ہے۔ تاہم خدا کے عام فہم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ خدا اپنے عام فہم سے ساری دنیا کو منظم کرتے ہیں۔ تو پھر خدا اور آدمیوں میں سے کس میں زیادہ حکمت ہے؟ چونکہ اسرائیلی اس امر کو سمجھنے میں ناکام رہتے تھے، اس لیے وہ 40 برسوں تک بیابان میں بھٹکنے کے دوران ہمیشہ خدا کے خلاف بغاوت کرتے رہے۔ انہوں نے ان کی مخالفت کی تھی۔ وہ ہمیشہ سوچتے تھے کہ وہ خدا سے بہتر کر سکتے ہیں۔ آپ سب خدا کی بخشی گئی تعلیمات میں سے ہمیں مناسب طور پر ایمان کے مفہوم کو اپنے دلوں پر کندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یسایہ باب 55 کی طرف جاتے ہیں۔ آیت 6 میں یہ کہا گیا ہے کہ جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کے طالب ہو، جب تک وہ نزدیک ہے اسے پکارو۔ شریر اپنی راہ کو ترک کرے اور بد کردار اپنے خیالوں کو، اور وہ خداوند کی طرف پھرے۔ یہاں خدا ہمیں وہی کام کرنے کو کہتے ہیں۔ اپنے خیالوں کو ترک کرو۔ تم وہ ہو جو اپنے گناہوں کے باعث آسمان سے زمین پر پھینک دیے گئے ہو۔ تم کامل نہیں ہو۔ ساری کائنات پر حکومت کرنے والے خدا کی دانائی تمہارے عام فہم سے پرے ہے۔ اس ننھی زمین پر بڑھنے والا عام فہم ہرگز خدا کے عام فہم کے مقابل نہیں ہو سکتا، جو وسیع کائنات پر حکومت کرتے اور زمین کو بے وقوف گردانتے ہیں۔ اس لیے ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ خدا کا کلام ہمیشہ راست ہوتا ہے۔ اگر بعض لوگ خود ہی سوچ لیں کہ میرے خیال سے یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے یا میرے خیال سے وہ طریقہ صحیح نہیں ہے، تو ایسا ایمان تشویشناک ہوتا ہے۔ اس زمانے میں رہنے والے خدا کے لوگوں کے طور پر ہمیں ایسا ایمان رکھنا چاہیے جو تسلیم کرے کہ ہمارے باپ اور ہماری ماں کے بخشے گئے تمام اسباق و تعلیمات ہمیشہ کامل و برحق ہوں گے۔
가져야 된다는 것입니다. जब हम महदब अदसे से पहने तो चीजें अपने असल हुज्जुम से कहीं ज्यादा बड़ी नजर आती हैं और करीब नजरी अदसे से चीजें अपने असल हुज्जुम से कहीं ज्यादा छोटी नजर आती हैं। इसी तरह हमने गुनाह की ऐनक पहन रखी है। इसीलिए यसाया बाब 55 आयत 6 में ये लिखा है कि जब तक खुदावन मिल सकता है उसके तालिब हो, जब तक वो नजदीक है उसे पुकारो। शरीर अपनी राह को तर्क करे और बद किरदार अपने ख्यालों को, और वो उस पर रहम करेगा और हमारे खुदा की तरफ, क्योंकि वो कसरत से माफ करेगा। आयत 8, खुदावन फरमाता है कि मेरे ख्याल खुदा के ख्याल कैसे हैं, तुम्हारे ख्याल नहीं, और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं। क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद हैं। खुदा के ख्याल और हमारे ख्याल मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ सिमतों में हैं। आप सब फर्ज करें कि एक शख्स है जिसने कभी गाड़ी नहीं देखी, ना कभी हवाई जहाज देखा है, ना ही कभी टेलीफोन और टीवी देखा है। ये शख्स टेक्नोलॉजी के हिसाब से जदीद तहजीब व तमंदन से नावाकिफ होगा। ऐसे लोग हैं जिन्होंने पैदा होने के बाद से अपनी सारी जिंदगी एक ही देहात में गुजारी है। क्या वो किसी ऐसे शख्स का यकीन करेंगे जो कहे बाज़ जगहों पर तरक्की याफ्ता लोग हवाई जहाजों में उड़ते हैं? उन्होंने कभी किसी को उड़ते नहीं देखा। ये ऐसी महदूद मार्फत है जो उन्होंने अपनी जिंदगियों में पाई है। अपनी महदूद मार्फत से वो आपका यकीन नहीं करेंगे, खा आप उन्हें बताएं जमीन गोल है, आदमी आसमान में उड़ सकते हैं और आदमी समुंदर में तैर सकते हैं। चूंकि वो शख्स अपने कस्बे में पैदा हुआ और वहीं रहता रहा, तो वो सिर्फ महदूद तजर्बा और मार्फत रख सकता है। हमारी जिंदगियों के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। हम नन्हे सियारे जमीन पर पैदा हुए थे, नीज हमने इस सियारे पर हर चीज का तजर्बा नहीं किया है। हम अपनी जिंदगी ऐसे फहम के साथ गुजारते हैं जो सिर्फ उन जगहों की बुनियाद पर परवान चढ़ा है जहां हम रहते हैं और उन चीजों की बुनियाद पर जो हमने देखी, सुनी और महसूस की हैं। इसीलिए खुदा कहते हैं कि जैसे आसमान जमीन से बुलंद है, उसी तरह तुम्हारी सोच के बरअक्स मैं जमीन की खुशहाली, जिंदगी और मौत पर हुक्मरानी करता हूँ। बाज़ औक़ात हमें दर्द, दुख और गम का तजर्बा होता है। दीगर वक्तों में खुदा के कलाम पर अमल करके हमें खुशी का तजर्बा होता है। सब कुछ वकूअ पजीर होने का तायुन खुदा ही करते हैं। इसीलिए खुदा कहते हैं मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद हैं। आयत 10 की तरफ जाते हैं। क्योंकि जिस तरह आसमान से बारिश होती और बर्फ पड़ती है और फिर वो वहां वापस नहीं जाती बल्कि जमीन को सैराब करती है और उसकी शादाबी और रोईदगी का बाइस होती है ताकि बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी दे, उसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है होगा, वो बेअंजाम मेरे पास वापस न आएगा बल्कि जो कुछ मेरी ख्वाहिश होगी वो उसे पूरा करेगा और उस काम में जिसके लिए मैंने उसे भेजा मुयस्सर होगा। क्योंकि तुम खुशी से निकलोगे और सलामती के साथ रवाना किए जाओगे। पहाड़ और टीले तुम्हारे सामने नगमा परदाज होंगे और मैदान के सब दरख्त ताल देंगे। कांटों की जगह सनोबर निकलेगा और झाड़ी के बदले आस का दरख्त होगा। और ये खुदावन के लिए नाम और अब्दी निशान होगा जो कभी मुनकता ना होगा। आप सब आदमियों के ख्याल और खुदा के ख्याल बिल्कुल मुख्तलिफ सिमतों में होते हैं। वो दोनों मुख्तलिफ दर्जों और मरहलों पर होते हैं। खुदा पर ईमान रखने और ईमान की सही राह पर चलने वाले ईमान के आबाव अजदाद का ऐसा ईमान था जो मुसलसल तस्लीम करता था कि खुदा का सारा कलाम रास्त है। इसी किस्म का ईमान इब्राहिम का था और ऐसा ही नूह का भी था। यशवा और मूसा का ईमान भी इसी किस्म का था, जिन्होंने आसमानी बाप और आसमानी माँ की बख्शी तमाम तालीमात को ये तस्लीम करते हुए कबूल किया कि उनकी तालीमात रास्त हैं। उन्होंने अंदर आते और बाहर जाते हुए बरकत हासिल की, हत्ता कि उनकी कठौती भी मुबारक ठहरी। क्या वो मुबारक नहीं ठहरे? ताहम जिनमें इस किस्म का ईमान नहीं होता, शायद वो कहते हो खुदा ने मुझे बरकत क्यों नहीं दी, हालांकि मैं उन पर ईमान रखता हूँ। किताब मुकद्दस में इसराइलियों के दरमियान अकन जैसे लोग भी थे
اس کا کام خدا کے کلام کو راست تسلیم کرنے والے ایمان سے نہیں تھا۔ خدا نے کہا ہر چیز جو یریحو سے لی جائے اسے پاک سامان کے طور پر خدا کو پیش کیا جانا چاہیے۔ یہ ہدایات خدا نے یشوع کو دی تھی، پھر ان کا اعلان یشوع نے سارے اسرائیلیوں میں کیا تھا۔ خدا کے کلام کو مطلق گرداننے کی بجائے اکن نے سوچا کیا ہوگا اگر میں یہ لوٹ اپنے لیے لے لوں؟ ایک ایسے شخص کے باعث کئی مشکلات سارے اسرائیلی معاشرے پر آئیں جس نے خدا کے کلام کو مطلق تسلیم نہیں کیا تھا۔ ایمان کی راہ پر چلنے والے ایمان کے آباء و اجداد میں سے ان لوگوں کے ماجرے ہیں جن کا خدا پر راست ایمان نہیں تھا۔ ایسا ایمان اکن، یہودا اسکریوتی اور یسوع کے معمولات میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تاہم ان لوگوں کی ایسی مثالیں بھی ہیں جن کا خدا پر راست ایمان تھا، کیا ایسا نہیں ہے؟ جب ہم یشوع، ابراہیم، نوح، اسحاق اور یعقوب جیسے ایمان کے آباء و اجداد پر غور کریں تو ہم انہیں یہ تسلیم کرتے دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کا کلام راست ہے اور مطلق طور پر کلام کی پیروی کی تھی۔ نتیجتاً فتح اور جلال ہمیشہ ان کے ساتھ ساتھ تھے۔ تاہم وہ جنہوں نے خدا کے کلام کی فرمانبرداری نہیں کی تھی ان کے ساتھ ہمیشہ ہلاکت، موت، غم و دکھ رہے تھے۔ آپ سب خدا نے پیشتر ہی شریعت کی کتابوں میں ایسی مثالوں سے نتائج دکھائے ہیں۔ ہم استثنا کی کتاب باب 28 آیت 1 سے خدا کا کلام دیکھتے ہیں، اور اگر تو خداون اپنے خدا کی بات کو جانفشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے۔ خدا کے کلام کی مکمل طور پر فرمانبرداری کرنے والے کون لوگ ہیں؟ صرف وہ لوگ جو خدا کے کلام کو راست مانتے ہیں، وہی ہمیشہ خدا کے کلام کو جوں کا تو مانتے ہیں۔ پڑھنا جاری رکھتے ہیں۔ تو خداون تیرا خدا دنیا کی سب قوموں میں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا، اور اگر تو خداون اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو ملیں گی۔ شہر میں بھی تو مبارک ہوگا اور کھیت میں بھی مبارک ہوگا۔ تیری اولاد اور تیری زمین کی پیداوار اور تیرے چوپایوں کے بچے یعنی گائے بیل کی بڑھتی اور تیری بھیڑ بکریوں کے بچے مبارک ہوں گے۔ تیرا ٹوکرا اور تیری کٹوتی دونوں مبارک ہوں گے، اور تو اندر آتے وقت مبارک ہوگا اور باہر جاتے وقت بھی مبارک ہوگا۔ خدا کا ہم سے یہی وعدہ ہے۔ کائنات کو چلانے والے خدا غیر فانی مخلوق کی مانند نہیں ہے۔ اکثر اوقات لوگ اپنے ارادے بدلتے اور اپنے وعدے توڑ دیتے ہیں۔ اس کے برعکس خدا کہتے ہیں میرا کلام جو میرے منہ سے نکلتا ہے وہ بے انجام میرے پاس واپس نہ آئے گا۔ ان ساری باتوں کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ خدا پر ہمارا درست ایمان رکھنے کا طریقہ اور زیادہ برکات حاصل کرنے کا طریقہ ہمیشہ یہ سوچنے کا ہے کہ خدا کا کلام راست ہے۔ ہمیں برا کے پیچھے پیچھے جانا چاہیے، جہاں کہیں وہ لے جائے۔ کیا ہمیں نہیں جانا چاہیے؟ ہم استثنا کی کتاب کے 8ویں باب سے جاری رکھتے ہیں۔ باب 8 آیت 1 میں یہ کہا گیا ہے کہ سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں تم احتیاط کر کے عمل کرنا تاکہ تم جیتے اور بڑھتے رہو، اور جس ملک کی بابت خداون نے تمہارے باپ دادا سے قسم کھائی ہے تم اس میں جا کر اس پر قبضہ کرو، اور تو اس سارے طریق کو یاد رکھنا جس پر ان 40 برسوں میں خداون تیرے خدا نے تجھ کو اس بیابان میں چلایا، تاکہ وہ تجھ کو عاجز کر کے آزمائے اور تیرے دل کی بات دریافت کرے کہ تو اس کے حکموں کو مانے گا یا نہیں۔ بیابان کے 40 سالہ سفر میں خدا نے ہر روز اسرائیلیوں کو آزمایا۔ دوسرے الفاظ میں خدا مسلسل ان کے ایمان کو آزماتے رہتے تھے۔ کیا خدا نے ان لوگوں کو صحیح ایمان والے لوگوں کے طور پر تسلیم نہیں کیا جنہوں نے مانا کہ خدا کا کلام ہمیشہ راست ہوتا ہے؟ یشوع اور کالب جیسے لوگوں کا یہ تسلیم کرنے والا ایمان تھا کہ خدا کا کلام مطلق ہے، حتیٰ کہ دشوار حالات و واقعات میں انہوں نے درپیش صورتحال پر توجہ نہیں کی تھی، اس کی بجائے یہ ایمان رکھتے ہوئے کہ خدا انہیں ملک کنعان دیں گے۔ وہ پکارے کہ وہ تو ہماری خوراک ہیں، اور یقینی طور پر خدا کی پیروی کی۔ کیا انہوں نے نہیں کی تھی؟ اصل میں دشمن زیادہ طاقتور نظر آتے تھے۔ شہر جو انہوں نے تعمیر کیے تھے ناقابل تسخیر قلعے لگتے تھے۔
دشمن اور اس کے جنگی اسلحہ کی تعداد بہت بڑی تھی کہ اسرائیلی اپنے دشمنوں سے اپنا موازنہ نہ کر سکے۔ انسانی نقطہ نظر سے یہ تذبذب کی صورتحال ایسی نہیں تھی جس پر وہ اپنی افرادی قوت سے قابو پا سکے، تاہم انہوں نے تسلیم کیا کہ خدا کا کلام راست ہے۔ انہوں نے سوچا صورتحال سے قطع نظر خدا کا کلام مطلق ہے۔ اس نے سوچا ہوگا اگر میں صورتحال پر اپنی گناہ کی اینک سے نظر کروں تو یہ غیر مناسب بات ہے، تاہم چونکہ خدا نے ایسا کہا تھا تو یہی بہترین طریقہ ہے۔ کیا انہوں نے ایسا نہیں سوچا تھا؟ خدا نے کہا یشوا اور کالب ملک کنعان میں داخل ہونے کے لائق ہیں۔ آپ سب ہمیں یشوا اور کالب کی مانند بننا چاہیے جن کا خدا پر قابل تحسین ایمان تھا۔ اب ہم پہلا سیموئیل کی کتاب باب 16 آیت 6 سے خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں۔ خدا نے کہا یسی کے گھرانے میں ایک مرد ہے جسے تو نے مسا کرنا ہے، اس کے گھر جا۔ جیسے خدا نے سیموئیل نبی کو ہدایت دی تھی وہ یسی کے گھر گیا۔ ہم وہ منظر دیکھ سکتے ہیں جہاں سیموئیل نے ایک ایک کر کے یسی کے بیٹوں کا جائزہ لیا تھا۔ کون خدا کا چنا ہوا اور ممسو تھا؟ آیت 6 میں یہ کہا گیا ہے کہ جب وہ آئے تو وہ الیاب کو دیکھ کر کہنے لگا یقیناً خداون کا ممسو اس کے آگے ہے۔ پر خداون نے سیموئیل سے کہا کہ تو اس کے چہرہ اور اس کے قد کی بلندی کو نہ دیکھ، اس لیے کہ میں نے اسے ناپسند کیا ہے، کیونکہ خداون انسان کی مانند نظر نہیں کرتا، اس لیے کہ انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے، پر خداون کس پر نظر کرتا ہے؟ دل پر نظر کرتا ہے۔ سیموئیل نے داؤد کے بڑے بھائی الیاب کا جائزہ لیا اور اس کے بعد اس نے باقی سب کا جائزہ بھی لیا، پھر بھی خدا نے ان میں سے کسی کو نہ چنا۔ آخر کار سیموئیل نے داؤد کو بلا بھیجا جو میدان میں بھیڑیں چرا رہا تھا۔ خدا نے کہا وہ یہی ہے جسے میں نے مسا کرنے کے لیے چنا ہے۔ انسان ظاہری صورت کو دیکھتے ہیں مگر میں ہمیشہ دل پر نظر کرتا ہوں۔ انسان کے دل پر نظر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا مطلب خدا کے لیے اس شخص کے ایمان کو دیکھنا نہیں ہوتا ہے؟ خدا اس شخص کو ڈھونڈتے ہیں جو تسلیم کرتا ہے کہ خدا کا کلام ہمیشہ راست ہوتا ہے۔ خدا کے نقطہ نظر سے الیاب اور داؤد کے درمیان محض فرق تھا۔ چونکہ الیاب اونچے قد و قامت والا تھا، اس کی جسامت اچھی تھی اور وہ داؤد سے بڑا تھا۔ سیموئیل نے سوچا ہوگا کیا مجھے الیاب جیسا کوئی نہیں ڈھونڈنا چاہیے کہ اسے بادشاہ کے طور پر قائم کروں؟ جب سیموئیل نے ایسا سوچا تھا تو خدا نے کہا نہیں، لوگ شاید قد اور صورت کو دیکھتے ہوں مگر میں خداوند دل پر نظر کرتا ہوں۔ کیا یسوع نے 12 شاگردوں کو ان کے دلوں کو پرکھ کر نہیں چنا تھا؟ کیا انہوں نے ماہی گیر پطرس کو نہیں چنا تھا؟ خدا نے متکبر فریسیوں، فقیہوں یا شرع کے عالموں کو نہیں چنا تھا۔ اس لیے آج اگر خدا کے کلام کے ذریعے ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے تو وہ یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ ایسا ایمان رکھنا چاہیے جو ہمارے دلوں کو خدا پر توکل کروائے۔ جب ہمارے دل مکمل طور پر خدا کی جانب ہوں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان صحیح ہے۔ جن کا خدا پر حقیقی ایمان ہو وہ آسمان میں داخل ہونے کے لیے مبارک ٹھہریں گے۔ جب ہم 18 آیت دیکھیں تو ہم وہ منظر دیکھ سکتے ہیں جہاں ساؤل مسلسل بری روح سے ستایا جاتا تھا اور اس کے نوکر داؤد کو بلاتے تھے۔ پہلا سیموئیل کی کتاب باب 16 آیت 18 میں یوں مرقوم ہے کہ تب جوانوں میں سے ایک یوں بول اٹھا کہ دیکھ میں نے بیت الحم کے یسی کے ایک بیٹے کو دیکھا جو بجانے میں استاد اور زبردست سورما اور جنگی مرد اور گفتگو میں صاحب تمیز اور خوبصورت آدمی ہے، اور خداون اس کے ساتھ ہے۔ آیت کا سب سے اہم حصہ یہ الفاظ ہے کہ خداون اس کے ساتھ ہے۔ آیت 19 میں یہ کہا گیا ہے کہ پس ساؤل نے یسی کے پاس قاصد روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ اپنے بیٹے داؤد کو جو بھیڑ بکریوں کے ساتھ رہتا ہے میرے پاس بھیج دے۔ تب یسی نے ایک گدھا جس پر روٹیاں لدی تھیں اور میں کا ایک مشکیزہ اور بکری کا ایک بچہ لے کر ان کو اپنے بیٹے داؤد کے ہاتھ ساؤل کے پاس بھیجا۔ کتاب مقدس کیا کہتی ہے کہ کون ہر وقت داؤد کے ساتھ رہتا تھا؟ یہ خدا تھے۔ خداون ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتے تھے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں اس طرح درج کیا گیا ہے۔ آیت 14 میں یہ کہا گیا ہے کہ
اور خداون کی روح ساؤل سے جدا ہو گئی اور خداون کی طرف سے ایک بری روح اسے ستانے لگی، اور ساؤل کے ملازموں نے اس سے کہا، دیکھ اب ایک بری روح خدا کی طرف سے تجھے ستاتی ہے، سو ہمارا مالک اب اپنے خادموں کو جو اس کے سامنے ہیں حکم دے کہ وہ ایک ایسے شخص کو تلاش کر لائیں جو بربت بجانے میں استاد ہو، اور جب جب خدا کی طرف سے یہ بری روح تجھ پر چڑھے وہ اپنے ہاتھ سے بجائے اور تو بحال ہو جائے۔ ساؤل نے اپنے خادموں سے کہا، خیر ایک اچھا بجانے والا میرے لیے ڈھونڈو اور اسے میرے پاس لاؤ۔ تب جوانوں میں سے ایک یوں بول اٹھا کہ دیکھ میں نے بیت الحم کے یسی کے ایک بیٹے کو دیکھا جو بجانے میں استاد اور زبردست سورما اور جنگی مرد اور گفتگو میں صاحب تمیز اور خوبصورت آدمی ہے، اور خداون اس کے ساتھ ہے۔ خدا ساؤل کے ساتھ تھے، لیکن جب خدا نے اسے چھوڑ دیا تو ایک بری روح اس میں داخل ہو گئی تھی، تاہم خدا ہمیشہ داؤد کے ساتھ تھے۔ یہاں ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ان دو مختلف نتائج کا کیا سبب تھا۔ یسی کے بیٹوں میں سے داؤد خدا کی نگاہ میں سب سے پسندیدہ تھا۔ اعمال کی کتاب میں یہ لکھا ہے، داؤد خدا کے دل کے موافق آدمی ہے۔ اپنی ساری زندگی داؤد ہمیشہ خدا کے خیال میں رہتا تھا، وہ تسلیم کرتا تھا کہ خدا کا کلام ہمیشہ راست ہوتا ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ زبور کی کتاب میں وہ ہمیشہ خدا کی ستائش کرتا تھا۔ خدا راست ہے، خدا میرا اونچا برج، میری سپر، میرا قلعہ اور میری زندگی ہے۔ زبور کی کتاب میں لکھی اس کی باتوں کو دیکھ کر کیا ہم نہیں دیکھ سکتے کہ داؤد خدا سے کتنی محبت رکھتا تھا؟ اگرچہ خدا پہلے ساؤل کے ساتھ تھے، اس نے کیا غلطیاں کی جن کی وجہ سے خدا نے اسے چھوڑ دیا تھا؟ اگر ہم پہلا سیموئیل کی کتاب کے 15ویں باب کے منظر کو دیکھیں تو خدا نے اسے حکم دیا تھا کہ تمام امالیکیوں کو نابود کر دینا، لوگ اور چوپائے دونوں کو نصف و نابود ہونا چاہیے۔ خدا کی ہدایات کے باوجود ساؤل بادشاہ نے کیا کیا تھا؟ اس نے یہ سوچتے ہوئے عذر بنایا کہ نصف و نابود کر دینے کی بجائے کیا موٹی موٹی بھیڑ بکریوں کو زندہ بچا لینا بہتر نہیں ہوگا؟ اس کی سوچیں غلبہ رکھتی تھیں۔ اس ماجرے کے باعث خدا ساؤل سے بہت ناراض ہوئے اور اس کے لیے بے چین ہوئے تھے۔ خدا نے ساؤل کو ہدایت دی تھی کیونکہ ہر چیز میں ان کی عظیم مرضی تھی۔ کیا خدا کو مینڈھوں کی چربی چاہیے تھی؟ خدا نے سوچا ہوگا، میں نے ساری کائنات کو بنایا تھا اور ہر چیز جو پہلے وجود نہ رکھتی تھی بنائی ہے، پھر بھی مینڈھوں کی چربی کے باعث تو نے میرے کلام کو مطلق نہ مانا، نہ وفاداری سے ان پر عمل کیا۔ اس وقت سے خدا کی روح ساؤل سے جدا ہو گئی تھی۔ حتیٰ کہ آج بھی ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، خدا پر ایمان رکھنے کا حقیقتاً کیا مطلب ہے؟ جب ہم اپنے آپ پر غور کریں تو اس بات کے بارے میں ہمیں ہمیشہ سوچنے میں وقت لینا چاہیے۔ ہم کتاب مقدس کی متعدد مثالوں سے تصدیق کر سکتے ہیں کہ خدا ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں جو ان کے کلام کو راست مانتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں۔ اس زمانے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ خدا نے کس کے لیے کہا کہ وہ ان کے ساتھ ہیں؟ خدا کہتے ہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں گا، جو مستعدی سے خدا کی خوشخبری کی منادی سامریا اور زمین کی انتہا تک کرتے ہوں۔ کیا خدا نے پیشتر ہی ہمیں یہ کلام نہیں بخشا تھا؟ ہم متی کی انجیل باب 28 آیت 18 سے دیکھتے ہیں، یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں وہ کیا کریں گے؟ دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ یسوع نے ہمیں سب قوموں میں شاگرد بنانے کا اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دینے کا حکم دیا ہے، تب وہ یقیناً دنیا کے آخر تک ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ خدا داؤد کے ساتھ تھے، وہ یشوا کے ساتھ تھے اور وہ جدعون کے ساتھ تھے۔ وہی خدا وعدہ کرتے ہیں کہ وہ اس زمانے میں ہمارے ساتھ بھی ہوں گے۔ آج کے وعظ سے ہم سوچیں، میں کیسے خدا پر درست ایمان رکھ سکتا ہوں؟ ہم اپنا جائزہ لیں اور خدا کے لیے درست ایمان رکھیں۔ آپ سب سے ایک بار پھر کہتا ہوں کہ زیادہ لوگوں کی خدا کو یہ کہتے ہوئے رہنمائی کریں، مبارک ٹھہرنے کے لیے خدا پر ایمان رکھیں اور اکٹھے آسمان پر چلیں۔ میں آج کا وعظ ختم کرتا ہوں۔
말씀 마치도록 하겠습니다. आपका शुक्रिया।